عورت مرد کی آبرو کا ڈھکوسلا، عورت مرد کی پیاس، کہ ماں دختر بھی عورت، کہ ہم سفر بھی عورت، واہ واہ، پھر عورت ہی کیوں فتنہ، پھر عورت ہی کیوں مقتولہ، پھر عورت کیوں کشتہ، پھر عورت کیوں کھاتی، سمجھو تو سچائی ہے عورت، واقعی بے میل جگت ہے عورت، عورت جمال خوشبو و مہک، عورت شگوفہ گلستان بہار۔ مشہود قادری ان شاعر کا نام ہے۔ بھائی مشہود قادری صاحب، زبردست، آپ کا کلام تو بڑا ہی کمال ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ خواتین پہ آپ کی اتنی گہری نظر ہے، اور نظر ہمیشہ اچھی ہی ہونی چاہیے، اور جو کہ اچھی ہی ہے، جو جس طرح سے انہوں نے اتنی خوبصورت اپنی شاعری سے انہوں نے اظہار کیا خواتین کے لیے، بہت اچھے، بہت خوب۔ تو آپ بتائیے کہ یہ جو آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ کارما جو کام ہو رہا ہے، کراما کے بارے میں آپ بتائیے تھوڑا مجھے۔ کراما کا یہ ہے کہ کراما میں جو وکیل عورتیں ہیں، کیونکہ میرا بیٹا بھی وکالت میں بعد میں جانے والا ہے، تو میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ بہت ساری جگہ پر عورتوں کی رائٹس جو ہیں وہ فالو نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ عورتیں جو گھر میں بند بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم کسی سے پوچھ سکیں کہ ہم کیا کریں اس معاملے کے اندر، تو یہ آرگنائزیشن وہاں پر مدد میں آتی ہے کہ اگر آپ ان کو کال کریں، ان کا ویب سائٹ ہے جو میں آپ کو دے سکتی ہوں، ضرور بتائیں آپ، اور اس ویب سائٹ پہ یہ کال کریں، وکیلوں کا پورا گروپ ہے اور مسلمان وکیل ہیں ساری، بہت اچھی بات ہے، تو وہ ہمارے مذہب کو بھی سمجھتی ہیں، ہمارے مذہب میں رہتے ہوئے وہ آپ کو چیزیں بتائیں گی، اور جو ہے اس میں آرام سے عورتیں بات کر سکتی ہیں، لیک کہیں نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری آرگنائزیشن ایک اور جو میں نیو یارک میں جس کو میں سپورٹ کرتی ہوں اور میں چاہوں گی کہ چیریٹی اس کے لیے ریز ہوتی ہے، اس کا ہے ڈومیسٹک ہارمنی فاؤنڈیشن، وہ بھی یہاں پہ نیو یارک بیسڈ ہے، لانگ آئلینڈ کے پورے ایریا میں اور پورے نیو یارک میں کافی تیزی سے کام کر رہی ہے انہی چیزوں کے اوپر، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا شروع ہوئی تو مجھے بہت ساری چیزیں پتہ چلیں کہ اگر کوئی عورت جو گھر میں ناخوش ہے، اس کے لیے ہمارے جو اکنا اور ان لوگوں نے شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہاں عورت جو ہے 6 مہینے تک صرف رہ سکتی ہے۔ اچھا، 6 مہینے کے بعد اس کو وہ جگہ خالی کرنی پڑتی ہے، پھر وہ کیا کرے، کیونکہ بہت دفعہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے بغیر سوچے سمجھے نکلتی ہے، تو اس کو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ 6 مہینے بعد کیا کرنے والی ہے، بے سر و سامان نکلتی ہے اور سوچتی بھی نہیں ہے کچھ، کہ بھائی دماغ میں آیا مرد کا ایک لمٹ تک چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ نکل پڑتی ہے، گھر نہیں جا سکتی، اس کے لیے گھر نہیں جا سکتی، ظاہری بات ہے کیونکہ گھر تو چھوڑ کے آئی ہے نا وہ، تو جو بھی سچویشن اس کی ہوتی ہے، تو جو ڈومیسٹک ہارمنی فاؤنڈیشن ہے وہ بھی نیو یارک بیسڈ ہے، وہ بھی ان کی بہت مدد کرتا ہے۔ تیسری جو آرگنائزیشن میری نظر میں ہے وہ میں جو اس دفعہ سپورٹ کر رہی ہوں وہ ہے CDRS کے نام سے ہے، CDRS بھی سوات بیسڈ ہے، اس کا وومن امپاورمنٹ پہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک کمیونٹی سینٹر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں عورتوں کے لیے، اور اس کے علاوہ میں ڈپلیکس فاؤنڈیشن کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں۔ ہاں، ایکچولی ڈپلیکس فاؤنڈیشن کا جہاں مسرت مصباح کا نام آتا ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کا کتنا کام ہے خواتین کے لیے، تو بہت کام ہے، اسپیشلی وہ جو ایسڈ سے برن ہو جاتی ہیں عورتیں جن پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ ابھی پچھلے دنوں بھی ہم نے 1-2 پیشنٹس ڈیل کیے ہیں کہ وہ کسی نے جو ہے اپنی مرضی کی شادی کرنے کی کوشش کری تو اس پہ تیزاب پھینک دیا گیا۔ بعض اوقات کوئی کسی لڑکا کسی لڑکی کے پیچھے تھا یا اس حوالے سے، مطلب پاکستان میں تھوڑا سا یہ، لیکن مسرت بہت کام کر رہی ہے اس کے اندر، مسرت مصباح واقعی میں ان سے مل کے مجھے ایک اطمینان ہوا ہے۔ ابھی ان کو غالباً کوئی تمغہ امتیاز سے کچھ پریزیڈنٹ ایوارڈ ملا ہے نا؟ بالکل ملا ہے، بالکل، اور ان کو ملنا چاہیے کیونکہ وہ بہت محنت سے کام کر رہی ہیں، بہت عرصے سے وہ اس پہ کام کر رہی تھیں، اور ایکچولی انہوں نے تو پھر ان ساری خواتین کو اپنے یہاں جابس دے کر ان کو بڑا سپورٹ کیا ہے، بہت سپورٹ کیا ہے لٹرلی۔ تو یہ پاکستانی بیسڈ یہ ہے کہ جس میں مجھے انٹرسٹ ہے، اور میں چاہوں گی یہ کہ لوگ اگر عورتیں گھر میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں، کسی کو کوئی ایشو ہے، کچھ ہے، تو وہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، ڈاکٹر سے بھی وہ ڈسکس کر سکتی ہیں، اور ڈاکٹرز جو ہیں ان کو ارینج کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں، اگر وہ گھر سے نہیں نکلنا چاہتی ہیں، اگر وہ کچھ اور مدد مانگ رہی ہیں، ان کے مردوں سے بات کرنا ہے، تو ایک کمرے کے اندر بہت ساری بات ہو سکتی ہے جو باہر کے لوگوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ عورتیں یہ ڈرتی ہیں کہ ہم نے کوئی بات کہی تو یہ باہر نکل جائے گی، تو بات کہیں نہیں نکلتی، لیکن اپنے دل کو ضرور ٹھنڈا نہیں چاہتے، اور چاہتے بھی ہیں کہ ان کو کوئی ہیلپ مل جائے نا۔ بالکل، تو مین ایم یہی ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح سے ہر عورت کو یہاں پڑے، لیکن عورتیں بہت مضبوط ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم لیڈرز جیسے
لیڈران کے طور پہ بھی ہم آ سکتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. ان وجہوں کو ختم کر کے وی شوڈ موو فارورڈ اینڈ بی دیئر ان آل آف دا فیلڈز. جیسے کرامہ کی پہلی مسلمان پروفیسر سے میں ملاقات کی، مجھے پہلے نہیں پتا تھا. اس طرح کی بہت ساری خواتین سے میں ملی ہوں اس اپنے پروگرام کے حوالے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی زبردست، اتنی کامیاب خواتین ہمارے اس امریکہ کے اندر موجود ہیں کہ ہم ان سب سے مل سکتے ہیں اور ہم چیزیں سیکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم اتنے انسپائر ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو خواتین آپس میں مل جاتی ہیں تو پھر اور مضبوط ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر وہ جو کام کر رہی ہوتی ہیں اس میں ان کو اور زیادہ ہیلپ ملتی ہے. بالکل. تو ہم نے یہی کیا ہے کہ اپنا الائنس کا جو چیپٹر نیو یارک کا ہے وہ بہت ایکٹیو چیپٹر ہے، اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ارینج کرتے ہیں ہنگر وین کو. اچھا. وہ ہنگر وین والے آتے ہیں صاحب اور اپنے ساتھ پوری وین لے کر آتے ہیں. ہم اپنے کچن کے اندر سینڈوچز بناتے ہیں جو وہ سینڈوچز پیک اپ کر کے لے کے جاتے ہیں اور سارے ہارلم کے اندر جو ہوم لیس لوگ ہیں ان سب کو دیا جاتا ہے. تو یہ ایک ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم عورتیں اور بچے مل کے ایس اے ٹی کی کلاسز ارینج کرنا، کچھ اور انفارمیشن، جیسے ہم نے پچھلے دنوں پولیس والوں کو بلایا تھا، ان سے ہمیں یہ پتا چلا کہ امریکہ کے اندر پولیس کیسے چلتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کریٹ کر سکتے ہیں. اصل میں پتہ ہے کیا، یہاں رہنے والوں کو بہت ایک زندگی لگ جاتی ہے بہت سی چیزیں سمجھنے اور سیکھنے میں ہی. بالکل. اور ایسے میں اگر آپ لوگوں کی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہو تو اٹس ایزیئر کہ آپ ایک دوسرے سے کنیکشن میں آ جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہے نا. اچھا تو فیصل، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بھی لاء پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا سوچا ہوا ہے کہ خواتین کے لیے کام کرنے والے ہیں یا سب کے لیے؟ سب کے لیے، مگر خواتین کے لیے بھی. اچھا. سوچتا ہوں کہ عورت تو آدھا ورلڈ کا پاپولیشن آدھا ہوتے ہیں. اگر ایک اسٹڈی تھا اکنامکس میں تھا جو بول رہا تھا کہ ایک گریڈ لیول کا ایجوکیشن جب زیادہ کرتے ہیں، آئی تھنک $1000 کا، یہ پورے ورلڈ میں $1000 کا انکم زیادہ کرتا ہے. اچھا. جب عورت نیک ہو جاتے ہیں، وہ عورت کو پڑھایا جاتا ہے. جب عورت کو پڑھایا جاتا ہے بالکل پڑھانے میں. تو جتنی پڑھی لکھی ہوتی ہے عورت، اس کا مطلب یہ ہے ایجوکیٹڈ عورت جتنی ایک کلاس اس کو پڑھاتے جائیں گے، 10,000 ہاں 10,000. اچھا 1000 بھائی اس نے پورا اس کی رپورٹ اس نے بتائی ہے، ایکون میجر اس نے کیا ہے تو اس کو پوری چیزیں اچھی طرح سے پتہ ہے. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں، پاکستان میں اتنے سارے میڈیکل کالجز ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے مقابلے میں یہاں پر میڈیکل کرانا لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اور لگتا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ اس کی بہت زیادہ کاسٹ ہے، اور پاکستان لوگ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو یہاں سے، اور پاکستان سے بہت سارے ڈاکٹرز یہاں آتے ہیں. تو یہ جو ایک مزاج ہے امریکہ سے پاکستان جانے کا یا پاکستان سے یہاں آنے کا، یہ لوگ اس طرح سے کیوں سوچتے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیا ڈفرنس کیا ہے اس میں؟ میں اس بات کے خلاف ہوں. اچھا. ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے یہاں سے پاکستان جائیں، وہاں سے پڑھیں اور پھر واپس آئیں. زیادہ بہتر یہ رہتا ہے کہ بچوں کو یہیں پڑھایا جائے، کیونکہ بچوں کی جو ایجوکیشنل لیول ہے امریکہ کی وہ میرے حساب سے پھر بھی بہتر ہے. دوسری بات، جب بچے ریزیڈنسی میں آتے ہیں تو یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ فورن گریجویٹ ہیں، چاہے آپ امریکہ کے بورن ہیں، اس لیے کہ بہت سارے فورن گریجویٹ ہو گئے تو آپ پیچھے ہٹا دیے جاتے ہیں. یہاں کے گریجویٹ پہلے، اس کے بعد دوسرے گریجویٹ، پھر اس کے بعد کریبین کے آتے ہیں، اس کے بعد پاکستان، انڈیا یا دنیا سے کہیں سے بھی کر کے آئیں. تو آپ اپنے بچے کو چوتھی سیڑھی پہ کیوں رکھیں؟ آپ کو پتا ہے ان دنوں پاکستان گئی میں، تو پاکستان میں کسی نے مجھے کہا کہ جو ڈاکٹر چائنا، جو اسٹوڈنٹس چائنا جاتے ہیں نا، ان کے بارے میں تو ان کو تو اچھا خاصا بدنام کر دیا ہے کہ یہ تو جو ہے نا جنیرک ڈاکٹرز ہیں، کیونکہ چائنا کے میڈ ان چائنا ہے یہ نا. تو ان کو تو ایکچوئل ڈاکٹر سمجھا ہی نہیں جاتا. نہیں، محنت پوری ہوتی ہے. چائنا کا یہ ہے کہ شاید 3 سال کا میڈیکل اسکول ہے. اچھا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو پہلے چائنیز سیکھنی پڑتی ہے ان بچوں کو. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ بچے جب وہاں جاتے ہیں تو کتنی پڑھائی کرتے ہوں گے. پہلے چائنیز سیکھتے ہیں، چائنیز کے بعد وہ چائنیز لینگویج میں پورا میڈیسن کرتے ہیں. اچھا. تو میرے حساب سے تو بچے بہت سمارٹ ہیں، لیکن میڈ ان چائنا والی بات علیحدہ ہے. ہمارے ڈاکٹروں کو یہ کانسیپٹ سنا تو بڑی حیران ہو گئی. میں نے کہا یار یہ کیسی بات ہے، کیونکہ ہم تو سمجھتے تھے ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے، کہیں سے بھی آئے گا، ظاہر ہے. لیکن یہ بات صحیح کہی آپ نے. بس بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایک تو کچھ
یہاں پہ آپ کے ڈاکٹر بننے کے لیے جو ہے وہ کاسٹ زیادہ ہے، پلس یہ کہ یہاں پر کچھ ٹائم زیادہ لگتا ہے اور پاکستان میں کچھ کم وقت میں ڈاکٹرز بن جاتے ہیں. ہاں لیکن چکر یہ ہے نا کہ جب آپ پاکستان میں 5 سال میں پڑھ کے آتے ہیں تو یہاں آ کے پہلے 2-3 سال ریزیڈنسی میں آپ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ویسے سوچیں، اچھا نہیں، آپ کو پتہ ہے اس سے ایک تاثر کیا بن رہا ہے میرے ذہن میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو پاکستان سے یہاں ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں وہ اتنے اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں؟ نہیں، یہ میں نہیں کہوں گی، لیکن چکر کیا ہے، وہاں کی ٹریننگ اور یہاں کی ٹریننگ میں زمین آسمان کا بہت فرق ہے. میرے حساب سے یہ ہے اگر یہی ٹریننگ وہاں دی جائے تو وہاں کے لوگ بہت زیادہ محنتی ہیں، بہت زبردست بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں. وہ بچے وہاں 99 پرسنٹائل لے کے آ رہے ہیں یو ایس ایم ایل ای میں، جو یہاں کے بچے مشکل سے لیتے ہیں، وہی بچے یہاں پر کمتر لا کے 80-85 میں انہی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں، ان بچوں سے بہتر جگہ پہ، ان بچوں سے بہتر جگہ پہ جو وہ بچے اتنی محنت کر کے بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ ہم نے تو بہت ساری باتیں کر لی آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو آپ کے فیشن شوز ہوتے ہیں، بات پھر گھوم پھر کر آپ کو پتہ ہے نا کہ کہیں نہ کہیں ہماری خواتین کی فیشن میرا انٹرسٹ ہے، میرا بھی انٹرسٹ ہے. تو آپ کے ہاں اس دفعہ کون کون سے فیشن ڈیزائنرز تھے؟ ہمارے اس دفعہ علی ذیشان پہلا ہمارے اوپنر تھے اور بہت زبردست ان کا فیشن شو تھا. میں بہت امپریسڈ ہوئی. میں نے پہلی دفعہ ان کے ساتھ کام کیا اور ہی واز امیزنگ. ان کے ماڈلز ڈفرنٹ طرح سے وہ ڈریس اپ کرتے ہیں، دیٹ واز ویری ویری امیزنگ. اس کے علاوہ ہمارے پاس سائرہ شاکرا تھیں. سائرہ شاکرا کے بھی کپڑے بہت اچھے تھے. ثانیہ مسکٹیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس لاجونتی. لاجونتی بہت ان دنوں لاجونتی، اس کے بھی جوڑے بہت زبردست تھے. یہ 4 خواتین تھیں جو ڈیزائنرز تھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس مردوں میں امیر عدنان تھے. فنک ایشیا کی ہما جو امیر عدنان اور وہ دونوں میاں بیوی ہیں، وہ دونوں بہت زبردست. یعنی ان ڈیزائنر سے مل کے مجھے ایسا لگا کہ واقعی میں ریالٹی ہے کہ یہ فیشن میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور یہ پلان آؤٹ کرتے ہیں کہ اس عورت کو اس طرح سے ڈریس اپ کرنا ہے، اس مرد کو ایسے ڈریس اپ کرنا ہے. دے آر ہائیلی انٹیلیجنٹ پیپل. ایکچولی میں صرف یہ ایک چیز اور میرے ذہن میں آتی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو فیشن ڈیزائنرز ہیں یہ کیونکہ ڈاکٹرز کی اس طرح کی بڑی آرگنائزیشن کے اندر لا کے اپنے فیشن شوز کرتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں کے ڈاکٹرز یا تھوڑے سے اسٹیٹس وائز تھوڑے سے جو اسٹرانگ لوگ ہیں صرف وہ ان کے ڈریسز کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ میں نے اس دفعہ ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے اور میں نے ان کی سٹالز میں کپڑے دیکھے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں. 100 کے بھی تھے، 150 کے بھی تھے، 200 کے بھی تھے. یہ نہیں تھا کہ $1000 سے شروع ہو رہے ہوں. اور ہم بھی جو ڈاکٹر خواتین بھی جو وہاں جاتی ہیں کچھ چیز خریدنے، سوچ سمجھ کے جاتے ہیں کہ اتنا خرچہ کرنا ہے، ورنہ ہم ان دکانوں پہ نظر نہیں. میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بلا وجہ ہوگا ظاہر ہے، لیکن میں یہ کلیئر کرنا چاہتی تھی. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی جاتے ہیں لوگ شاپنگ کرنے کے لیے تو بہت سوچ سمجھ کے، اور آج کل تو اتنے ڈیزائنرز ہیں، اتنے آپ کہیں گے کہ آپ اس میں سے یہ چیز ہے کہ آپ کی پرسنالٹی پہ کیا سوٹ کرتا ہے، آپ کا کام کیا ہے، آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کا اپنا شوق کیا ہے، یہ سب چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں، تب جا کے ایک پرسنالٹی بنتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں، وہ ویسے بھی آنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ایسا ہے جو چیریٹی کا پروگرام کرنا چاہتا ہے، میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں، میں ہم لوگ انشاءاللہ ضرور بالکل کریں گے، کیوں نہیں. لیٹس ڈو اٹ. اور وہ ڈاکٹروں سے علاوہ بھی بہت وہ فیشن شو والے جو ڈیزائنرز ہیں ان کا دل بڑے پیارے، بہت پیارے ہیں. میں نے ڈیٹیل میں جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تب ان کے بارے میں صحیح سے جانتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. بڑے سینسٹیو لوگ اور بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کریٹو آرٹسٹ کو. یعنی میرے حساب سے ہر آرٹسٹ، چاہے وہ پینٹ کرنے والا ہو، چاہے وہ کپڑے بنانے والا ہو، اس کو بڑے دل سے رکھا جانا چاہیے. بالکل. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو پوری کی پوری ٹیم ہے وہ جس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے، ان کو اپنی اپنی جگہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم سب مل کے جب ایک چیز پیش کریں گے تو اینڈ ریزلٹ ہمیں کیا ملنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے بھائی، زبردست. فرح، آپ نے تو آج ہمیں اتنی ساری باتیں بتائیں اپنے بارے میں، فیملی کے بارے میں، اور پھر ڈاکٹر جلیسی ڈیفینیٹلی میں کہتی ہوں پاکستان کے لیے ہمارے لیے باعث فخر نام، اور ان کا یقیناً میں سمجھتی ہوں کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جو کام ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اپنا کی جو ایسوسیشن ہے، امریکہ میں جتنے جو ڈاکٹرز ہیں موجود پاکستان سے جو یہاں آئے تھے، انہوں نے مل کے جو پلیٹ فارم بنایا زبردست. میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کام تو امیزنگ ہے، اور اسی طرح سے ہم آپ کے مختلف ڈاکٹر سے ملاقات کراتے بھی رہیں گے اور ان کے کام کے بارے میں بھی جانتے رہیں گے. جن چیریٹی کی ایسوسیشن کے بارے میں فرح نے ہمیں بتایا ہے ان سے بھی ہماری ملاقات ضرور ہوگی، اور اسی پروگرام میں
फराह के तवस्सुत से जरूर करवाएंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे इस प्रोग्राम में हम फराह का, फैसल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप लोग आए और मेरे शो को 4 चांद लगा दिए माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। राहिला को इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट, सब रंग हैं आपसे। When you have credit card debt, the debt suckers, high rate and high pay are everywhere. Ooh.